الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام قرآن مجید نے معیار اور نمونہ قرار دیا ہے، اور اس لیے انبیاء انسانوں میں سے خدا نے بھیجے ہیں کہ اگر زمین پہ فرشتے رہتے ہوتے تو ہم پیغمبر بھی فرشتہ اور نور بنا کے بھیجتے، اور اس لیے یہاں انسان رہتے ہیں تو انسانوں سے بھول بھی ہوتی ہے، چوک بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، خدا سے معافی بھی ہوتی ہے، اور یہ طریقہ جو مختلف مسائل کا ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے، اس کے خون میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عدل کے لیے ہے، قیام اپنے معاملات میں بھی انصاف کرو، اور تم میں سے حدیث پڑھی ہے کہ وہ تم میں سے زیادہ اچھا ہے جو لوگوں کے لیے اچھا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ قیام عدل میں نبی پاک نے مدینہ میں عدل قائم کیا، ریاست قائم کی، دستور دے کے دیا، حقوق کا تعین کیا، فرائض کا تعین کیا، امن کی حالت کو بیان کیا، جنگ کی حالت کو بیان کیا، اور پھر فاروق اعظم آئے، اور پھر خلفائے راشدین آئے۔ تو خلفائے راشدین میں فاروق اعظم کا دور جو ہے شاہکار رسالت ہے، اور انہوں نے یہ کیا کہ اگر اتنے دور مدینہ سے دریائے نیل جو عراق میں ہے اس کے کنارے بھی اگر کتا بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا تو مجھے چین نہیں آتا۔ وہ دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، غلام کو ساتھ رکھتے لیکن سامان خود اٹھاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جب وہ رات کو گشت کرتے ہوئے مدینہ کی گلی میں ایک میں آپ نے سنا کہ ایک بچی ماں سے کہہ رہی تھی اماں دودھ میں پانی نہ ملاؤ، یہ بے ایمانی ہے، یہ ملاوٹ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، ہم تو مارے جائیں گے۔ ماں کہہ رہی تھی بچہ پتلا دودھ تو ہو جائے گا لیکن گزارا نہیں ہوتا، پانی ملائیں گے تو کچھ پیسے زیادہ ملیں گے۔ یہ بات سن کر فاروق اعظم وہاں سے چلے گئے، اور صبح دنیا نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاہکار رسالت نے اسی گھرانے میں اس نیک بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے طلب کیا، جس کے لیے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ رشتے کیا کرو، نہ عہدہ دیا کرو، نہ نسب دیکھا کرو، نہ شکل و صورت دیکھا کرو، دینداری دیکھا کرو۔ فاروق اعظم نے اپنے معاملے میں نبی کے کام پر باقاعدہ عدل کو قائم کر کے دکھایا، اور ایسے جو دودھ بیچ کر گزارا کرنے والی فیملی ہو اس میں رشتے کون کرتا ہے؟ آؤ ہم سب یہ دیکھیں کہ دینداری پہ ہم کتنے ہیں اور ہمارے معاملات عدل پر کتنے قائم ہیں، اور ہم تو دنیا داری پہ لگ گئے ہیں۔ اور اللہ پاک ہمیں سب کو ہدایت دے، اور یہ ابلاغ و تبلیغ کا کام دین ہے، نیکی ہے، جو اس کو آگے بیان کرتا ہے نبی پاک نے فرمایا وہ نیکی میں برابر کا حصہ پاتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔